اللہ ताला ने कहीं नहीं फरमाया कि ईमान ले आओ और सुकून पा जाओगे तुम, बल्कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वलनबलुवन्नकुम, और अलबत्ता तुम ज़रूर बाज़रूर आज़माए जाओगे, मिनल खौफ़ी, खौफ से, वल जुई, और भूख से, वनक़सिम मिनल अम्वाली वस्समरात, और फलों की कमी से, वबश्शिरिस साबिरीन, और खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। अब सवाल ये है कि सब्र क्या है? सब्र का मतलब है रुक जाना, खुद को नेगेटिव रिएक्शन से रोक लेना, मनफी चीज़ों से रोक लेना, मनफी एक्शन से रोक लेना, अल्लाह ताला की इताअत पर पाबंद हो जाना सब्र, बुराई से रुक जाना सब्र। सब्र बहुत कमाल की चीज़ है, लेकिन सब्र और बर्दाश्त दो अलग अलग चीज़ें। सब्र हम सिर्फ अल्लाह के लिए करते हैं और बर्दाश्त हम लोगों के साथ करते हैं और लोगों के लिए। सब्र में मामला हमारा अल्लाह के साथ होता है, लेकिन बर्दाश्त लोगों के साथ। अब हमें मालूम कैसे होगा कि हम सब्र कर रहे हैं या बर्दाश्त? तो अगर किसी ने हमारे साथ बुरा किया, किसी ने हमारे साथ बुरा किया, हम खामोश हो गए, हमने उसका कोई जवाब ना दिया। उसने फिर बुरा किया, हम फिर खामोश, हमने कोई जवाब ना दिया। लेकिन उसने फिर किया, वो हमारी खामोशी का फ़ायदा उठा रहा है और वो बार बार हमारे साथ बुरा किए जा रहा है, बुरा किए ही जा रहा है। तो आखिर हमारी सब्र की इंतहा हो गई। हम कहते हैं ना, सब्र की इंतहा हो गई, अब मेरा सब्र का पैमाना ख़त्म। तो ये सब्र था ही नहीं, क्योंकि सब्र का पैमाना नहीं है, सब्र का पैमाना नहीं है, पैमाना बर्दाश्त का है जो ख़त्म हो जाता। अब हम कर तो बर्दाश्त रहे होते हैं, लेकिन हम उसे सब्र का नाम देते हैं। हम करते तो बर्दाश्त हैं, लेकिन हम उसे सब्र का नाम देते हैं। और सब्र में सबसे अहम बात यह है कि हम किसी के बारे में, कोई हमारे साथ गलत कर रहा है, हमारे साथ बुरा कर रहा है, हमारे पीछे ही लगा हुआ है, हम उसके बारे में जवाबन एक्शन तो नहीं ले रहे, लेकिन हम उसके बारे में अपने माइंड में, अपने दिमाग में कुछ गलत भी नहीं सोच रहे। सब्र ये है कि अपने माइंड में कुछ गलत ना सोचना, ये है सब्र। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, इस्बिर अला मा यक़ूलून, सब्र करो उस पर जो वो कहते हैं। लोग आपको जो मर्जी कह रहे हैं ना, उस पर सब्र करो। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने कहा है उस पर सब्र करो। लोगों की बातों पर सब्र करना वाकई एक बहुत मुश्किल काम है। सब्र करना, एक्शन का रिएक्शन ना देना, इवन के अपने माइंड में नेगेटिव थॉट्स भी ना लाना, बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन अल्लाह ताला ने सब्र करने का तरीका भी बताया। फिर ये तो सब्र की सारी निशानी है ना, तरीका भी बताया अल्लाह ताला ने। इसका तरीका मैं आपको एक मिसाल से वाज़े करती हूँ। आज हमारी जो गैदरिंग है, लोग हैं, इसमें 80% जो लोग हैं वो नेगेटिव सोचते हैं, रिएक्शन नहीं दे रहे एक्शन का, लेकिन नेगेटिव लाजमी सोच रहे होते हैं। जब नेगेटिव सोचते हैं, अपने माइंड को नेगेटिव मैसेज देते हैं, तो माइंड भी नेगेटिव सॉल्यूशन देगा ना। लेकिन इस मनफी सोच का ख़त्म कैसे करना है? अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। जब नेगेटिव नहीं सोचोगे तो दिल भी मुतमईन रहेगा ना। और दिल कैसे मुतमईन रहेगा? अला बिज़िक्रिल्लाह, अल्लाह का ज़िक्र करो। अल्लाह के ज़िक्र से अपने दिल को मुतमईन रखो, इत्मीनान दो, सुकून में रखो, लोगों के बारे में नेगेटिव सोच ना रखो। चले मैं आपको ना इसकी एक मिसाल देती हूँ
آپ کے پاس نا ایک پانی کا بھرا ہوا ایک گلاس ہے، آپ اس کو 5 سے 10 منٹ اپنے ہاتھ میں ایسے اٹھاتے ہیں، آپ نے اٹھایا ہوگا، 5 سے 10 منٹ کے بعد آپ اسے رکھ دیں، 5 سے 10 منٹ کے بعد آپ اسے رکھ دیں، آپ کے ہاتھ میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا، کیونکہ 5 سے 10 منٹ بہت معمولی ہے۔ لیکن اگر وہی گلاس، وہی والا، اتنا ہی وزن، اتنا پانی، وہی گلاس آپ نے اٹھایا ہے 5 سے 6 گھنٹے، 5 سے 6 گھنٹے، اس کے بعد جب آپ اس کو رکھیں گے تو آپ کے ہاتھ کو کیا ہوگا؟ پین ہوگی نا، آپ کے ہاتھ میں درد کر رہا ہوگا، تھک گیا ہوگا، سکون چاہتا ہوگا۔ لیکن اگر آپ اسی ہی گلاس کو اٹھاتے ہیں 24 آور، 24 گھنٹے اس گلاس کو ایسے پکڑ کے کھڑے ہیں، اس کے بعد اسے رکھیں گے تو آپ کی بازو، کیا حال ہوگا آپ کی بازو کا؟ فریز ہو جائے گی آپ کی بازو، جم جانی ہے، ایسے لگنا ہے کہ بازو ہے ہی نہیں۔ اسی طرح ہی ہماری منفی سوچیں، اگر ہم کسی کے بارے میں 7 سے 8 منٹ سوچ رہے ہیں تو وہ ایک نیچرل ہے، آتی ہے مائنڈ میں، سوچ آتی ہے، پر اسے ہم جھٹک دیں، کیسے جھٹکیں گے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ لیکن اگر آپ اسی سوچ کو لے کے بیٹھ گئے ہیں، اسی بندے کے بارے میں سوچے جا رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ 5 سے 6 گھنٹے سوچیں گے، آپ کو اس کی شکل بھی گوارا نہیں ہوگی دیکھنی۔ لیکن آپ 24 گھنٹے اسی کے ہی بارے میں سوچ رہے ہیں، اسی کے ہی بارے میں سوچ رہے ہیں، پھر آپ کا کیا حال ہوگا؟ پھر تو آپ 10 سال بعد بھی اسے ملیں گے نا، آپ کو وہ غم، وہ چھوٹا سا غم نا یاد رہے گا۔ یہ دنیا عارضی ہے نا، یہ تو مچھر کے پر سے بھی زیادہ کم ہے۔ اللہ نے اس کو مثال مچھر کے پر سے دی، مکڑی کے جالے سے دی، پھر اس دنیا کی مثال اس سے ہے تو اس میں رہنے والے غم کی کیا مثال ہوگی، جس کے بارے میں آپ 24 گھنٹے سوچی جا رہے ہیں، تو 10 سال بعد بھی تو وہی حال ہونا، نہیں اس کی شکل اچھی لگنی، وہی غم یاد آنا۔ اسی لیے اپنے آپ کو منفی سوچوں سے دور رکھو۔ جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کسی سے نہیں لڑتے، اپنے سے کم تر لوگوں سے نہیں لڑتے، نہ ہی زیادہ سے تو ویسے نہیں لڑتے، کم سے بھی نہیں لڑتے۔ اور جو بیوقوف لوگ ہوتے ہیں، بیوقوف، وہ اپنے سے بڑے لوگوں سے نہ پنگے لیتے ہیں، اور جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں نا، وہ نہ اپنے سے کم تر لوگوں سے لڑتے ہیں، نہ اپنے سے بڑے، وہ بلکہ اپنے آپ سے لڑتے ہیں، اپنے نفس سے لڑتے ہیں، اپنے مائنڈ سے لڑتے ہیں، اپنی نیگیٹو سوچ سے لڑتے ہیں۔ اور اصل میں، حقیقت میں، صحیح معنوں میں یہی اچھے لوگ ہیں۔ سمجھدار لوگ بھی یہی ہیں جو لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے بارے میں سوچتے ہیں، اپنے آپ پر کام کرتے ہیں۔ میں زندگی گزارنی ہے نا، تو لوگوں کو معاف کرنا سیکھو۔ زندگی گزارنی ہے تو لوگوں کو معاف کرنا سیکھو، کیونکہ ہمارا رب بھی ہمیں دن میں کئی بار معاف کرتا ہے، کئی بار۔ اگر ہمارا رب ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پکڑ لے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پکڑ لے، تو اس دنیا میں کوئی نہیں رہے گا۔ اسی بات کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے۔ جب ہم لوگوں کو معاف کریں گے تو ہمارا رب بھی ہمیں معاف فرمائے گا انشاءاللہ۔ پھر صبر سیکھنا ہے نا، تو اللہ سے سیکھو۔ قرآن مجید میں جو صفات اللہ کی بتائی گئی ہیں، ان کو اپنانے کی کوشش کرنا، انسان سے بھی اس کا تقاضا کیا گیا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ عادل ہیں اور انسان کو انصاف کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، انسانوں کو کہا گیا کہ رحم کرو۔ اللہ تعالیٰ عفو ہیں، درگزر ہیں، انسانوں کو بھی کہا گیا کہ معاف کرو۔ اللہ تعالیٰ صابر ہیں، اللہ تعالیٰ صابر ہیں، لوگوں سے بھی کہا گیا کہ دنیا میں ہونے والے معاملات پر صبر کرو۔ اگر ہم انہی اللہ تعالیٰ کی صفات کو دیکھیں اور جن کا تقاضا ہم سے بھی کیا گیا، اس پر عمل کریں، تو ہم یقیناً صبر کرنا سیکھ جائیں گے۔
لوگوں کے بارے میں برا سوچنا چھوڑ دیں گے، لوگوں کو معاف کرنا سیکھ جائیں گے۔ جب بھی کسی کو معاف کرنے کو دل نہ چاہ رہا ہو نا کہ اس نے واقعی بہت غلط کیا میرے ساتھ، تو خود کی غلطیاں دیکھو، خود کی غلطیاں دیکھو، اپنے گریبان میں جھانکو۔ کیونکہ دنیا امتحان ہے، اس میں ہر شخص پریشان اور مشکلات میں بھرا پڑا، اس میں ہر شخص پریشانیوں اور مشکلات میں ہے۔ کیونکہ اگر دنیا میں تکلیف نہیں ہوگی تو میں جنت کا تقاضا کون کرے گا، جنت کی خواہش کون کرے گا؟ آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ اپنے برداشت کو صبر کا نام نہ دو، اپنے برداشت کو صبر کا نام نہ دو اور مطمئن نہ ہو جاؤ۔ حقیقی صبر کرنا سیکھیں، اپنی منفی سوچوں سے خود کو دور رکھیں، اپنے اوپر کام کریں۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔